السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس فلسطین کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں، بلکہ بہت ضروری باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ فلسطین بیت المقدس کی جو تاریخ ہے اس کو میں بہت زیادہ شارٹ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حالات اس وقت فلسطین کے چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیت المقدس ہے یہ ایک مقدس مقام ہے، اور اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بیت المقدس یہ ایک مقدس مقام ہے، متبرک مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بیت المقدس ایک شہر ہے اور اسی شہر میں مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور یہ مسجد اقصیٰ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ تقریباً 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے اسی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، ادا کی ہے، اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اور یہ بیت المقدس یہ بہت سارے پیغمبروں کا مسکن بھی رہا ہے، بہت سارے پیغمبروں نے اس شہر کی طرف ہجرت بھی فرمائی ہے، اور بہت سارے پیغمبروں کی زندگی اس سے متعلق رہی ہے، اور بیت المقدس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ بہت سارے پیغمبروں کے نام سے بھی منسوب ہیں۔ میں کچھ مشہور و معروف پیغمبروں کے نام جن کی زندگی اس شہر سے متعلق رہی ہے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سارے پیغمبر ہیں جن کی پاک زندگی اس شہر سے متعلق رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور کچھ عرصے کے بعد ہی مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر فرمائی، اور پھر یہ تعمیری سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا جو کام چل رہا تھا اس کی تکمیل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تعمیر کرا رہے تھے، ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی اس خواہش کو پورا کیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کروایا۔ اسی لیے یہودی جو ہے نا وہ اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اس شہر کی، بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی خاص اہمیت ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں جس سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حشر اور نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو، کیونکہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا۔ تو ان صحابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی طاقت نہ ہو، میں مسجد اقصیٰ نہ جا سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ نہ ہو، میں وہاں جانے کے قابل نہ ہوں، تو پھر کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آ جائے۔ اگر تم مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس شہر کی زیارت نہیں کر سکتے، تو کوئی بات نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے کم از کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ کے کام آ جائے۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسجد اقصیٰ سے محبت رکھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اسی لیے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سے محبت ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دل میں تو مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس شہر کی کوئی محبت ہی نہیں ہے،
تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آخر آپ کا ایمان کہاں ہے آپ کے دل میں؟ کیا آپ کو مسجد اقصیٰ سے محبت ہی نہیں ہے؟ مسلمان کو ہر اس چیز سے محبت ہونا چاہیے جس سے محبت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی تو 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ ایک دعا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائی کہ اے اللہ تو میرے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنا دے، یعنی میں جو فیصلہ کروں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو، یعنی تو اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے، میں جو بھی کوئی فیصلہ کروں تو وہ تیرا فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس سے راضی ہونا چاہیے۔ ایک دعا تو یہ فرمائی۔ دوسری دعا یہ فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے اللہ جو حکومت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے اللہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اس طرح سے اس کی مغفرت فرما دے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، بالکل گناہ اس کے ختم ہو جائیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 تو مقبول ہو ہی گئیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی مقبول ہو گئی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور ایک روایت ہے جو بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ تو یہ وہ حدیثیں ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس مقدس مقام سے، اس مسجد اقصیٰ سے، اس بیت المقدس سے ہمیشہ سے قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ یہ تو حدیث کی بات ہو گئی۔ اب آئیے کچھ ہسٹری جانتے ہیں فلسطین، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی ہسٹری جو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہسٹری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شارٹ انداز میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام سے پہلے بھی یہ شہر بار بار اجاڑا گیا ہے، بار بار اجاڑا گیا، بادشاہ آتے رہے، اس کو اجاڑتے رہے، پھر یہ بنتا رہا، اجڑتا رہا۔ لیکن ایک بہت اہم واقعہ جو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے اور تاریخ کے اہم واقعات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر۔ بخت نصر نے کیا کیا کہ اس شہر کو اور اس شہر کے جتنے بھی مقدس مقامات تھے ان سب کو اجاڑ کے رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، اور تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، کیونکہ یہ بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، اور پورا شہر اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں کے وارث ہیں، ہم یہاں کے وارث ہیں، بیت المقدس کے ہم وارث ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے صرف 73 سال ہی اس شہر پر حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 636 عیسوی میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بھائی کوئی خون خرابہ نہ ہو اور کوئی فساد نہ پھیلے، کوئی قتل عام نہ کرنا پڑے، مقابلہ نہ کرنا پڑے، صلح مشورہ سے ہی کام چل جائے۔ تو مسلمانوں نے یہ پیشکش کی، لیکن جو عیسائی تھے بیت المقدس کے، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ خلیفۃ المسلمین خود آئیں اور کاغذات پر سائن وغیرہ کریں، ہم سے بات چیت کریں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا یہ جو شہر ہے یہ آپ کو دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وائس بنا کر، ہے نا، اپنا قائم مقام بنا کر رجب 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لائے۔ اور بیت المقدس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو بیت المقدس سے پہلے ہی ایک جابیہ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں اسلامی لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، ویلکم کیا، اور وہیں جو ہے وہ عیسائی پادری اور عیسائی لوگ آ گئے، اور وہیں جو ہے یہ سارے کاغذات پر سائن وغیرہ ہوئے، ایگریمنٹ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ اطمینان دلایا
کہ عیسائیوں کے نوجوانوں کی اور عیسائیوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصاویر ہیں، جو چرچ ہیں، ان پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ سارے ایگریمنٹ بہرحال ہوئے، دستخط وغیرہ ہوئے، اور اس طرح سے جو ہے اسلامی حکومت بیت المقدس پر قائم ہو گئی۔ اور جب یہ سارے ایگریمنٹس ہو گئے نا، ساری کاغذی کارروائی ہو گئی، تو عیسائیوں نے یہ خواہش بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر کی کہ ہم ان یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کی ان خواہش کو بھی پورا کیا اور یہودیوں کے لیے ایک الگ آبادی بنائی اور وہاں ان کو آباد کیا۔ اس کے بعد یہاں برابر مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمان حکمراں حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 11ویں صدی آ گئی، اور 11ویں صدی میں جو ہے نا صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، اور صلیبی جنگیں جب شروع ہوئیں تو شعبان 492 ہجری میں عیسائی دوبارہ فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور جب یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اتنا قتل عام مچایا، اتنا انہوں نے ظلم اٹھایا کہ خود انگریزی رائٹرز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور آس پاس کے علاقوں میں ایک دن میں تقریباً 70,000 لوگ شہید کیے گئے۔ انہوں نے اتنا قتل عام مچایا، عورتوں کو بھی نہیں بخشا، بچوں کو بھی نہیں بخشا، مردوں کو بھی نہیں بخشا، بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا، جو ملا اس کو قتل کر دیا۔ خود انگریزی رائٹرز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں بیت المقدس اور آس پاس کے علاقوں میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا تو مسلمانوں نے کوئی خون ریزی نہیں کی، کوئی قتل عام نہیں کیا، کوئی مقابلہ نہیں کیا، بلکہ صلح مشورے سے کام ہو گیا، اور ان کا معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ جب یہ بات پورے عالم اسلام میں پھیلی تو عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، مسلمان تڑپ گئے جب یہ خبر عام ہوئی۔ ظاہر ہے 70,000 لوگ ایک ہی دن میں شہید کیے جائیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کا گھر اجاڑا گیا ہوگا، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہوں گی۔ جب یہ خبر عالم اسلام میں پھیلی اور مسلمانوں کے بیچ پھیلی تو مسلمان بے چین ہو گئے، مسلمانوں کا سکون ختم ہو گیا، مسلمانوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ آخرکار سن 1169 میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وقت کے بادشاہ بھی تھے، ان کے ایک کمانڈر ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مصر کو فتح کیا، اور 1169 سے لے کر 1187 تک وہ مصر، شام، لبنان اور یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے انہوں نے آخرکار بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے ان احسان فراموش عیسائیوں کا جو معاملہ تھا نا، انہوں نے قتل عام مچایا تھا، اس کے بالکل الٹ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے رحم دلی کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے اور کوئی قتل عام نہیں ہونے دیا، بڑا رحم دلی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ تو جو عیسائی دنیا تھی، جو غلط فہمی میں مبتلا تھی اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ان پر اس رحم دلی کا بہت بڑا ایفیکٹ پڑا، اور آخرکار یہ جو قبۃ الصخرہ پر انہوں نے عیسائیوں نے گولڈن کلر کی صلیب لٹکا رکھی تھی، اور یہ صلیب تقریباً 91 سال تک قبۃ الصخرہ پر، یہ جو گولڈن گنبد آپ دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تصویر پہ لگا ہوا، جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو گولڈن کلر کا گنبد لگا ہوتا ہے، تو اس گولڈن کلر کے گنبد پر گولڈن کلر کی صلیب لٹکا دی تھی عیسائیوں نے جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا 1187 میں، تو یہ صلیب جو گولڈن کلر کی قبۃ الصخرہ پر عیسائیوں نے لٹکا رکھی تھی، اس کو اتروایا اور اس کی جگہ جو ہے ہلال نصب کیا گیا۔ ہلال یعنی یہ چاند کا نشان۔ تب سے ہی دنیا یہ سمجھنے لگی یہ چاند کا نشان مسلمانوں کا نشان ہے، تو سب سے پہلے یہ چاند کا نشان اسی قبۃ الصخرہ پر نصب کیا گیا تھا، اور تب جا کے مسلمانوں کو سکون ملا۔ اور یہ جو 91 سال کا ٹائم ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل بھرا رہا۔ بہرحال پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور خلافت عثمانیہ ترکی کا دور چلتا رہا، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، یہودی اور جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن بہرحال سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ سے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، جو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کامیاب ہوئی ہیں، وہ ہمارے اپنوں ہی کے ذریعے کامیاب ہوئی ہیں۔
ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں دغا دیا ہے، ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے اپنوں نے ہی راز فاش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ ترکی کے دور میں یہودیوں نے سازشیں تو بہت کی لیکن ناکام رہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد تھا، مسلمانوں میں اتفاق تھا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ کیسے ہی فلسطین کی سرزمین پر انہیں زمین خریدنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اجازت مل جائے، لیکن خلیفۃ المسلمین نے اس کی اجازت نہیں دی، اور بالکل بھی ان کو اجازت نہیں ملی یہودیوں کو کہ نہیں، آپ فلسطین کی سرزمین پر زمین نہیں خرید سکتے آپ۔ لیکن اسلامی جو دشمن تھے وہ سازشیں کرتے رہے، منصوبے بناتے رہے۔ آخر کار ہمارے اپنوں ہی کی دغا بازیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنوں ہی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، ہمارے اندر کی پھوٹ کی وجہ سے آخر کار 1948 میں عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل کا خنجر گھونپ دیا گیا، اور یہ زخم بڑھتا رہا یہاں تک کہ 1967 میں مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، وہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اور یہ اتنا بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ شاید پہلی صلیبی جنگ اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد یہ سب سے بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے، سب سے بڑا حادثہ تھا۔ یہ یہودی جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، یہ یہودی جن کو جو ہے وہ ہٹلر نے ملک سے باہر کر دیا تھا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ہٹلر نے ان کو ملک سے باہر کر دیا، تو یہ اپنا جہاز لے کر اس جہاز پہ یہ سوار تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں جس ملک میں جاتے تھے یہ پھٹکار دیے جاتے تھے۔ آخر کار ایک پلاننگ کے تحت ان کو فلسطین پر ان کا رہنا سہنا کرایا گیا، اور مسلمانوں نے ان کو رکھ لیا کہ چلو ٹھوکریں کھا رہے ہیں رکھ لو۔ اور انہوں نے اپنے جو جہاز تھا پانی کا اس پر بھی لکھا ہوا تھا کہ ہٹلر ڈیسٹرائڈ آور فیملیز اینڈ آور ہومز، ڈونٹ یو ڈیسٹرائے آور ہوپس۔ لیکن ان نالائقوں نے، کیونکہ ان کی فطرت میں مکاری ہے، ان کی فطرت میں کمینہ پن ہے، آخر کار 1943 میں یہ جو ہے فلسطین میں آئے، اور فلسطین میں آنے کے بعد 1948 میں صرف 6 سال کے اندر انہوں نے پلاننگ، سازشیں، اور جتنی بھی اسلام کے خلاف جو طاقتیں کام کرتی ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، انہیں مل کر پلاننگ کی، ہمارے اندر پھوٹ ڈالی، اور ہمارے اندر نفرتیں پیدا کی، ہمارے اندر فرقہ واریت پیدا کی، جس سے مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اب مسلمانوں کی حکومتیں تو تھیں لیکن ٹکڑوں میں بٹی ہوئی حکومتیں تھیں۔ عرب میں حکومت تھی تو عرب کی، لیکن قومیت کے نام پر وہ حکومت تھی، وہ برادری کے نام پر حکومت تھی، یہاں تک کہ ٹکڑوں میں حکومت ہو گئی مسلمانوں کی، اور ایک دوسرے سے بس نفرت، ایک دوسرے سے نفرت، دشمنوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جس کا فائدہ جو ہے اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے اٹھایا، اور 1948 میں عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل نام کا جو خنجر ہے وہ گھونپ دیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1967 میں مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسطین جو اتنا تھا ہے نا، اور یہودی کچھ بھی نہیں تھے، اسرائیل کچھ تھا ہی نہیں، وہ اتنا تھا صرف نقطہ، آج وہ اتنا ہو چکا ہے، اور فلسطین صرف اتنا سا رہ گیا ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں۔ تو یہ جو بھی کچھ ہوا وہ صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوا، مسلمانوں کے بیچ اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمان قومیت کے نام پر بٹ گئے، مسلمان ذات برادری کے نام پر بٹ گئے، مسلمان آپسی دشمنیوں میں الجھ گئے، اور حالت یہ ہو گئی عرب کی حالت تو یہ ہو گئی، ویسے تو ساری حکومتوں کی حالت یہ ہو گئی، عرب کی حالت خاص طور پر ایسی ہو گئی کہ قومیت کے نام پر اتنا زیادہ بٹ گئے، قومیت ان کے اندر اتنی پیدا ہو گئی کہ جب وہ خطبہ دیتے تھے تو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی قوم کے نام سے وہ سب سے پہلے خطبہ شروع کرتے تھے۔ حالت یہ ہو گئی تھی۔ بہرحال اسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل جو ہے ایسے بڑھتا رہا، اور آج بھی مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ہے، آج بھی مسلمانوں کے بیچ آپسی نفرت ہے، یعنی ہم اپنے آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کا فائدہ کرا سکتے ہیں، اپنے آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم دشمن سے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ آج کی کنڈیشن یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالموں سے بات کر سکے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالموں سے کہہ سکے کہ یہ ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اسلامی ملک اتنے سارے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ سب کو اپنی سیاست کی لگی پڑی ہے، سب کو اپنی کرسی کی لگی پڑی ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج فلسطین جو ہے، بیت المقدس جو ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کے اندر ایمانی جذبہ
پیدا فرما رکھا ہے۔ فلسطینیوں کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں۔ فلسطینیوں کے اندر اتنا ایمانی جذبہ ہے کہ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن کسی بھی طور پر ظالموں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہ تو حماس ہے جس کی وجہ سے آج بھی مسجد اقصیٰ اور فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے ظالموں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں، جو مسلم حکومتیں ہیں، خاص طور پر عرب، اس نے تو سونے کے تشت میں مسجد اقصیٰ کو سجا کر یہودیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ تو عوام کا جذبہ ہے ایمانی، یہ تو عوام کی محبت ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ کہ فلسطینی عوام اٹھی، دنیا کے تمام مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور حماس کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے 70 سالوں سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے، ورنہ کب کا جو ہے یہ فلسطین اور بیت المقدس دنیا کے صفحے سے غائب ہو چکے ہوتے، دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکے ہوتے اور یہاں پورا اسرائیل کا قبضہ ہوتا۔ اب ایسے جو حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سالوں سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کوئی فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ اور پوری دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ یہودیوں کی مکاریاں کیا ہیں، یہ فلسطین کیا تھا اور یہودی کہاں سے آئے اور کیسے یہودیوں نے قبضہ کیا، یہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ اور یہودی کس طرح سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کو بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جب ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی اس ظلم کے ننگے ناچ کو دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا خاموش ہے، کچھ ملکوں کو چھوڑ کر۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بھائی جب ہمارا گھر کا آدمی نہیں بولے گا، اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہو، ہمارے گھر میں کوئی چوری اور ڈاکہ ڈال رہا ہو، ہمارے گھر کو کوئی بگاڑ رہا ہو اور ہمارے گھر کے ہی لوگ ہمارے سپورٹ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر پڑوسی سوچے گا یار بھائی میں کیوں بولوں۔ یہی کنڈیشن آج کی ہے۔ عرب ہے وہ سو رہا ہے، دوسری مسلم حکومتیں وہ سو رہی ہیں، تو پوری دنیا کے ملک یہ سوچتے ہیں بھائی جب یہ لوگ نہیں بول رہے تو ہم کیوں بولیں۔ حالانکہ پوری دنیا کے ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے، جو لوگ بھی انسانیت کا سبق پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں دوسروں کو، انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ تو کھلا ہوا ظلم ہے جو یہودی فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے پہلی بات تو دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ دوسری بات یہ کہ برائی کو برا جانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکتا ہو تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھے۔ یہ جو ظلم ہے، ظلم تو کہیں کا بھی ہو، یہ جو ظلم ہے نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سے بھی بڑا گناہ ہے ظلم۔ کیونکہ کفر کو تو کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، کوئی اگر آدمی کافر ہے تو اس کے ساتھ دنیاوی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ظالم کے ساتھ تو رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے رعایت کرنے کی۔ ظالم کے ساتھ تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اس سے بات چیت کی جائے۔ اس کے ساتھ تو سیدھا یہ معاملہ ہے کہ ظلم کو تو روک۔ پھر یہ ظلم کرنے والا یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اسلام یہ کہتا ہے ظلم کو روکو، اور ظلم روکنے کے لیے تمہیں اپنی جان دینا پڑے دو، تمہیں قربانی دینا پڑے قربانی دو۔ پھر یہ ظلم مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی مسجد ہے، بیت المقدس جو مسلمانوں کا مذہبی مقام ہے، جو پیغمبروں سے جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ حرکتیں ہو رہی ہوں، نہتے فلسطینیوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہو، تو پھر کون سے منہ سے آج مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب یہودی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور یہودیوں کو کون روکے گا اور یہودی تو سپر پاور ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، برائی کو برا جاننا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ برائی کو ہم برا جانیں، زبان سے برائی کو برا کہیں، اگر کہنے کی طاقت ہے تو کہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا ہمیں جاننا چاہیے۔ دوسری چیز، ظالم کے ساتھ مخالفت اور ناراضگی کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ترک تعلق کیا جائے۔ تمام اسلامی جو ممالک ہیں اور وہ ملک جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ختم کریں۔ خاص طور پر مسلم ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ختم کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظلم و شعار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، دوست نہ بناؤ، یعنی ظالموں کو دوست نہ بناؤ، ظالموں کے ساتھ تعلق مت باندھو۔ یہ مسلم ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے دوست مت بناؤ، اور تم کھلا ہوا ظلم دیکھنے کے بعد اسرائیل جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پر کر رکھا ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو، اور اسرائیل کے ساتھ دوستی بھی ہے تمہاری، اور اسرائیل کی حمایت بھی کر رہے ہو، تو سب سے پہلی چیز مخالفت ہمیں کرنی ہے ظالموں کی، اور ظالموں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان سے تعلق ختم کر دو بالکل۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے، یہاں تو گھروں سے بھی نکالا جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، قبضہ کر لیا گیا ہے پوری زمین پر، اب بھی ان سے تعلق ختم نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے تعلق ختم کرو، ان لوگوں سے تعلق ختم کرو، اور اگر تم ان سے پھر بھی دوستی باندھو گے نا تو پھر تم بھی ظالم کہلاؤ گے۔ ظاہر ہے کسی ظلم کو دیکھ کر تم اس کو نہ روکو، برا بھی نہیں سمجھو، بلکہ اس کے ساتھ دوستی بناؤ، تم ظالم کی حمایت کر رہے ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ظالم نہیں ہیں، جو لوگ قتل نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے باہر نہیں نکالتے، نہتے لوگوں پر ظلم نہیں ڈھاتے ہیں، ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ کہ برائی کو برائی سمجھنا ہے، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، خاص طور پر ظاہر ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ ملکوں کا مسئلہ ہے، اس میں بڑی بڑی طاقتیں جب تک انٹرفیئر نہیں کریں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور جب تک مسلمان متحد ہو کر اس چیز کا سولوشن نہیں تلاش کریں گے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اور عالمی عدالت میں اس چیز کو جب تک نہیں اٹھائیں گے، اور جب تک ہماری آواز میں اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، یہ اسرائیل سے ہم اپنے فلسطین کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم نہیں بولیں گے، جب تک ایک بڑے پیمانے پر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی، اور سب سے ضروری چیز جو قرآن میں بیان فرمائے گی وہ یہی کہ ترک تعلق، اگر سارے جتنے بھی مسلم دیش ہیں، جتنے بھی مسلم ملک ہیں، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ختم کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم سے اسرائیل باز آئے اور یہ جو فلسطینیوں کی زمین ہے یہ ان کو واپس ملے، تو پھر اس آواز کا اثر پڑے گا۔ قرآن مجید اسی کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے مسلمانوں اور مسلم ملکوں کے حکمرانوں سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اسرائیل کی چاپلوسی کر کے، اسرائیل سے ہاتھ ملا کر تم اسرائیل کو خوش کر دو گے؟ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہودی اور نصرانی یہ ظالم لوگ تم سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تم چاہو انہیں خوش کرنا تو تم انہیں خوش کر ہی نہیں سکتے، ہاں یہ تبھی خوش ہو سکتے ہیں جب تم ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان کے دین دھرم کو قبول کر لو، تب یہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ ایٹم بم، یہ میزائل، یہ بڑی بڑی طاقتیں جن کے بیس پر یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اسرائیل، یاد رکھو اللہ مددگار ہے، اللہ طاقت والا ہے، لیکن ظلم کے آگے تم جھک جاؤ، ظالموں کے آگے تم سر جھکا دو، یہ اسلام تمہیں تعلیم نہیں دیتا۔ اسی لیے اگر پوری قوم کو قربانی دینی پڑ جائے
اس ظلم کو ختم کرنے میں تو پوری قوم کو قربانی دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ظلم کو ظلم جانیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، ارے صاحب یہودیوں کا حق ہے اس پر، تو کھلے ہوئے ظلم کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کا حق ہے، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے۔ پھر مخالفت کرنا، اور مخالفت کے ساتھ ساتھ ترک تعلق۔ جو اسلامی ملک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ترک تعلق کریں، تعلق ختم کریں۔ اور اللہ مددگار ہے بھائی، اللہ دینے والا ہے، اللہ پر یقین تو رکھو۔ کیا تم نے اپنی ہسٹری نہیں پڑھی؟ کیا تم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی؟ سب بھول گئے؟ اپنی ہسٹری پڑھو۔ اور سب سے ضروری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ پڑھو۔ ظلم کو آپ دیکھ رہے ہو اور عیش و آرام میں رہ رہے ہو، بیکار ہے ایسی زندگی۔ تو مخالفت کرنی ہے، ترک تعلق کرنا ہے۔ اور عوام ترک تعلق کیسے کرے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تحریر کے ذریعے یا لیکچر کے ذریعے بیداری پیدا کی جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ظلم ہے، غیر مسلم بھائیوں کو بتایا جائے کہ یہ ظلم ہے۔ اور دوسری بات جو عوام کو کرنا ہے، دوسرا کام جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، اور جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا، یہ بھی ایک مخالفت کا، ناراضگی کا اور تعلقات کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کی چیزوں سے بھی ہم نفرت کریں گے جب تک یہ ظلم کو نہیں روکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کو کہتے ہیں اکنامک، آدمی کو کمزور کر دینا۔ کسی بھی ملک کی اکنامی جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس ملک پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اسرائیل کے، ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا اور ایک ناراضی کا اظہار کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ بتانا کہ دیکھو یہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، مسجد اقصیٰ کی ہسٹری ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اس کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں بچپن سے ہی کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ سارے کام ہیں جو ایسے حالات میں ہمیں کرنا ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، کچھ ہسٹری تھی جو میں نے شارٹ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔